تو ظاہر سی بات ہے جو 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ تنخواہ یا سیلری کی بات کی جاتی ہے کہ آپ اتنی رقم انہیں دیں کہ وہ فارغ ہو جائیں، پھر انہیں کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہ رہے۔ اگر وہ اس پہ بخوشی برغبت راضی ہیں تو آپ کی مسجد میں خدمت انجام دیں اور آپ ان سے اپنا یعنی دین سیکھیں، دین کا کام لیں اور سارا سماج سارا معاشرہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی سوچ نہیں رکھتے، وہ مسجد بناتے وقت اس میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے، مسجد کی قالین، مسجد کی ٹائلز، مسجد کا فرنیچر، مسجد کا ڈیکوریشن، اس میں اتنا خرچ کہ اگر نہ بھی کرتے تو چل جاتا۔ لیکن جب بات آتی کہ اس مسجد میں کوئی باصلاحیت تجربے کار عالم رکھیں، آس پاس 100 گھر آباد ہیں، ایک ایک گھر کے اندر 5 افراد بھی ہے تو 500-600 لوگوں میں دین کا کام کیسے ہوگا؟ ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ انہیں شیطان بہکا کر غلط راستے پہ ڈال دے تو کیسے روکا جائے گا؟ ان کے بچوں کو قرآن پڑھنا کیسے سکھایا جائے گا؟ ان کے گھر میں دین کی روشنی کیسے جلے گی؟ آدمی اس پہ دھیان نہیں دیتا۔ یہاں اگر کسی مسجد کا بنانے والا ہی اس شعور سے محروم ہے تو آدمی سمجھاتا رہے، سر پیٹ کے رہ جائے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مسجد کو چلانے کے لیے بھی وہ وہاں بنیا کا دماغ رکھتا ہے۔ کس کا دماغ رکھتا ہے؟ وہاں بھی کیلکولیشن کرتے رہتا ہے کہ اچھا ایک کام کرتا ہوں، ایک آدمی جس کا مخرج صحیح ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہو، مخرج صحیح ہو، اس کو رکھ لو، اذان دے دے گا، وہ نماز پڑھا دے گا، اور پھر جمعہ کو کہیں کسی سے کوئی عالم بلا لیں گے، واقعی کہ جمعہ پڑھانے چلے جائیں گے۔ جبکہ مستقل جو امام ہوتا ہے مسجد کا عالم، اس کے تعلقات مصلیوں سے استوار ہو جاتے ہیں، اس کا ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کسی کو چاچا کہہ کر، کسی کو بھیا کہہ کر، کسی کو بابو کہہ کر، کسی کو بیٹا کہہ کر، آہستہ آہستہ اس میں اصلاح کا کام کرتے رہتا ہے، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ آدمی دیکھیے سب کی نصیحت جھٹ سے نہیں قبول کرتا نا، جھٹ سے سب کی نصیحت نہیں قبول کرتا ہے۔ ایک دیکھ رہا ہے ایک آدمی کہ ہمارے جو امام صاحب مسجد کے ہیں بہت بااخلاق ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کا دل تیار ہو جاتا ہے، تیار رہتا ہے۔ اب جیسے اس نے دیکھا ان کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، اس نے نصیحت کر دی، انہوں نے نصیحت قبول کر لی۔ لیکن مسجد بنا لی اور ایسا کوئی عالم لا کر کے نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا اس کو، جیسے آدمی اپنی فیکٹری چلاتا ہے، اپنا کارخانہ چلاتا ہے، ایسے ہی اگر کہیں کے ذمہ دار اس طرح کے ہو جائیں تو وہاں پھر مسجد کا جو فیض ہے، مسجد کی جو برکت ہے، وہ علاقے کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، نہیں نصیب ہوتی۔ پھر وہ مسجد بنی ہے، عالیشان بنی ہوئی ہے، لیکن مسجد کا جو فائدہ پہنچنا چاہیے اس فائدے سے علاقے کے لوگ محروم رہتے ہیں۔ پھر جب مسجد اور توسیع کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے تو وہاں پر پیسہ لگتا ہے، لیکن باقاعدہ لوگوں کا دینی شعور یہ ذرہ برابر ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے 10 سال 20 سال مسجد کے قائم ہوئے ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ویسے ہی لوگوں میں جہالت موجود رہتی ہے، لوگوں میں دین سے ویسے ہی بے رغبتی موجود رہتی ہے، حلال حرام نہیں سمجھتے، اسلامی عقائد تک کا انہیں صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا ہے۔